اس وقت موجودہ اسٹرینتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ججز کی ہے، اس لیے کل جب 6 ججز نے یہ ایک تباہ کن قسم کا لیٹر لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ایگزیکٹوز کی، اور انہوں نے بڑے اسپیسیفک الزامات لگائے اور واقعات اس میں نریٹ کیے جو کل ہم نے پروگرام میں آپ کو پڑھ کے ہی بتائے، تو اس کے بعد نظر آ رہا تھا کہ ایک پورے ملک میں بھونچال آئے گا، اور آ گیا ہے۔ آج بھی سارا دن چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور جیسا کہ اندازہ تھا ڈیپینڈنگ آپ کس سائڈ پہ ہیں پولیٹیکل ڈیوائڈ کی، اس کے مطابق ہی آرگومنٹس چل رہے ہیں۔ جو تو لوگ ایگزیکٹو کے خلاف ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ سے جن کو گرے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اب ججز نے جس طرح کھل کے بات کر دی ہے، اس کا مطلب جو کیسز عمران خان کے خلاف چلے وہ بالکل ناجائز تھے، اور جو سزائیں ہوئیں وہ بھی انفلوئنس کے تحت ہوئی ہیں۔ دوسری سائڈ سے یہ الزامات لگ رہے ہیں، ججز پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ وہ تمام ججز وہ ہیں سوائے جسٹس محسن کیانی کے جو 2018 کے بعد ہائی کورٹ کے ججز بنے، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمر بدیال صاحب بھی بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو اس لیے یہ ججز اب وہ والا اپنی لائلٹی شو کر رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر فیصلے آ رہے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں خان صاحب کی اپیلز لگی ہوئی ہیں اپنی سزاؤں کے خلاف، سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہے، اس کا بہت بڑا کیس ہے، اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے، تو یہ ٹائمنگ بڑی اس کے مطابق ڈوبیس سی ہے۔ سو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن کل جب آپ کو یاد ہے ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے تو اسی وقت یہ لیٹر آیا تھا اور سامنے آیا، تو ہم نے اس پہ کچھ بات بھی کی، لیکن اس کے ساتھ 2 لیٹرز اور لگے ہوئے تھے، اور جب ہم وہ لیٹرز پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ معاملہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ گمبھیر ہے، کیونکہ جن ججز نے، جو 6 ججز جنہوں نے یہ کل والا لیٹر لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے پہلے جو لیٹرز گئے ہیں 2، اس میں وہ ڈائریکٹ اپنے واقعات نریٹ کر رہے ہیں اور اسی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ایشو بن گیا کہ آج تھوڑی دیر پہلے کچھ 2.25 گھنٹے کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی ججز کی، ہیڈڈ بائی فائز عیسیٰ صاحب۔ اس کا ابھی تک ہمیں کوئی کمیونیکے یا کوئی اعلامیہ نہیں آیا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز وہ بہت زیادہ ٹیلنگ چیز ہوگی۔ ان دا مین ٹائم ایز ایکسپیکٹڈ تمام بار کاؤنسلز ہیو آلسو جمپڈ ان، اور سب نے اس میں یا انکوائری کی بات کی ہے یا امیڈیٹ ایکشن کی بات کی ہے، سوائے پاکستان بار کاؤنسل کے جنہوں نے 5 اپریل کو یعنی تقریباً 10 دن بعد اپنی پہلی میٹنگ رکھی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہے۔ یہ 2 لیٹرز جو ہیں ان کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم اپنا گیسٹ میں انٹروڈیوس کر دوں، کیونکہ یہ فیس آف ریسٹوریشن آف جوڈیشمنٹ بھی تھے جب جسٹس خاص چودھری کی چلی۔ آپ بالکل سمجھ گئے، چودھری اعتزاز احسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، فارمر سینیٹر، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ ون آف دا موسٹ پروگریسو لائرز۔ چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، لیکن سوال کرنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو لیٹر سامنے آیا 6 ججز کا، تو اس کے اندر بڑے اسپیسیفک انسیڈنٹس تھے جہاں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ججز کے گھروں سے، ایک جج کے گھر سے وہ نکلی ریکارڈنگ ڈیوائسز نکلیں، کس طرح ایک جج کے بردر ان لا کو اٹھا لیا گیا، ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے، ان سے اپنی مرضی کا انفلوئنس کروایا گیا، اور یہ کافی سوالات، مختلف واقعات ہیں جو میں اس وقت ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن 2 لیٹرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو انیکسز لگائے ہوئے۔ ایک ہے مئی 10، 2023 کا، یعنی قریباً 1 سال پرانا، اس میں بڑے سیریس اور اسپیسیفک الزام لگائے گئے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر کہا گیا کہ جی ان کو اپروچ کیا ڈائریکٹلی اور ریلیٹیوز اور دوستوں کے تھرو بھی، اور ایک ریلیٹیو آف جسٹس جہانگیری صاحب کو پریشرائز کیا سیکٹر کمانڈر کوئٹہ نے ٹو فیسیلیٹیٹ اے میٹنگ بٹوین جسٹس جہانگیری اینڈ ڈائریکٹر جنرل ISI، ٹو فیسیلیٹیٹ اے میٹنگ۔ اس کا مطلب ہے، اس کے الفاظ سے لگتا ہے کہ میٹنگ ہوئی۔ پھر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب کوئٹہ گئے تو انہیں بتایا گیا ان کی فیملی نے کہ جی ISI ان کے ٹیکس میٹرز کو کر رہی ہے، پروب کر رہی ہے، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اینڈ DG ISI نے بھی ان کو کانٹیکٹ کیا، اور ایک جوڈیشل میٹر پینڈنگ بیفور بینچ جس کا فیصلہ پہلے ہی لکھا گیا تھا، اور اس خط میں لکھا ہے کہ ہم نے ان ججز نے، یہ اس وقت 6 ججز نے کیا، لیکن اس میں میاں گل حسن اورنگزیب کا نام تو ہے، ان کا سگنیچر نہیں ہے اس لیٹر پہ،